اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسٹریٹجی کی ہم بات کر رہے ہیں، پہلے بھی کر چکے ہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں۔ میرا فوکس فارماسیوٹیکلس ہے، میں اپنے آپ کو ادھر ادھر لے کے نہیں جا رہا ہوں، اور میں اسی سے ریلیٹ کر کے باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ ہر روز سنتے اور دیکھتے اور کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں سے آپ کو روک لوں اور کچھ چیزوں پہ آپ کو کہوں کہ یہ کر لیا کیجئے، اور یہ پیورلی ایک بالکل پریکٹیکل اپروچ ہے، اس میں کہیں کوئی تھیوری شامل نہیں ہے اس میں کہیں پہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آپ دیکھیے نا، یہ ایک سٹینڈرڈ بات ہے کہ آپ کچھ بھی طے کر لیجئے، کوئی پلاننگ کر لیجئے، اچھی سے اچھی سوچ کے ساتھ آپ اچھی سے اچھی پلاننگ کر لیجئے، کہیں نہ کہیں رسک کے کچھ ایلیمنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ٹریڈ میں آپ ایک سال کا ٹارگٹ بناتے ہیں نا منیمم، اور اس ایک سال کے درمیان آپ بہرحال کچھ آپ مختلف رسکس جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ ایکچولی اپنے پلان میں ان میں کہیں پہ کہیں سپیس بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ جب اگلے سال کے پلان میں جا رہے ہوں گے، وچ از ناٹ ویری فار ایکچولی، تو پھر آپ سوچیں گے کہ اچھا فروری میں الیکشن ہوں گے تو اتنے دن شاید کام ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا، ایک چھٹی بھی ایکسٹرا آ جائے گی، چلیں اگر ایکسٹرا نہیں بھی ہوگی تو ریلیز ہوں گی، پولیٹیکل ہوں گے، ہر کسی کی توجہ ادھر ہوگی، اور لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے نا، یہ بعد میں سنیں گے ایکسکیوز می، پہلے ذرا الیکشن دیکھ لیں ذرا، ٹھیک ہے۔ یا کوئی اس طرح کا کوئی گیمنگ کا ایونٹ ہے، کوئی ورلڈ کپ چل رہا ہے، اس میں کچھ لوگ توجہ ان کی ادھر ادھر ہو جائے گی، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی سیزن ہے بیچ میں، اور ہر سال آتا ہے، اب تو ہمارے یہاں فلڈنگ بھی ایک کامن چیز ہو گئی ہے نا، کم زیادہ آتا تو ہے، ہر سال آتا ہے، کسی سال بہت زیادہ خدا نخواستہ آ جاتا ہے، کسی سال کم آتا ہے، سو وہ بھی آپ کو کہیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بھی ایک رسک ہے۔ اس کے علاوہ بھی رسک ہو سکتے ہیں جو آپ اپنے ٹریڈ کے بارے میں اپنے طریقے سے سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرض کیجئے آپ ایک ایسی پروڈکٹ پہ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں جو کل کو ہاسپٹل پرچیز کر لیتے ہیں اور بلک میں پرچیز کر لیتے ہیں، تو اب وہ چونکہ بلک میں پرچیز کریں گے تو انہیں کنزیوم بھی کرنا ہے، تو وچ مینس کہ اس کی پرسکرپشن مارکیٹ میں جانا کم ہو جائے گی یا بند ہو جائے گی کچھ عرصے کے لیے۔ یہ بھی آپ کا ایک رسک ہے کہ اب آپ بزنس کہاں سے وہ لے کے آئیں گے، چونکہ وہ پروڈکٹ ایون اف اٹ از یور اون پروڈکٹ ان دی ہاسپٹل، اور اگر وہ آپ کی پروڈکٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا رسک اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ ایک اور پروڈکٹ کا ایکسپوجر ہو گیا، آپ کا بزنس بھی بند ہو گیا، اور کسٹمرز کو ایک کمپیٹیٹر کا ایکسپوجر بھی ہو گیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ وہ بھی پروڈکٹ اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ وہ رسکس ہیں جو آپ کو ساتھ لے کے چلنے ہیں، اور یہ ان پہ بھی ہم کوئی غور نہیں کرتے، یعنی ہم اپنی بہت ساری ڈسکشنز کرتے ہیں، لیکن ہماری ڈسکشنز ہمیشہ کچھ نومیریکل ہوتی ہیں موسٹلی، کہ اچھا میں اس کو یوں ڈسٹریبیوٹ کر دوں، یعنی جو بڑے ماہر ماشاءاللہ جو ہے نا پروفیشنل بنتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پر ڈے ٹارگٹ نکال کے دیتا ہوں کہ جی آج کے دن کا آپ کا ٹارگٹ 79,772 روپے، یہ شام تک اچیو کر لیں تو بس پھر آپ کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیسے کر لیں 79,772 روپے کیسے لے آئیں؟ ظاہر ہے وہ کیش تو نہیں لائیں گے، لیکن وہ بزنس کیسے جنریٹ کر لیں اس دن میں، کیا طریقہ ہوگا، کیا وہ کھڑے کھڑے جنریٹ ہو جائے گا، کیا وہ اس کی کوئی تیاری کرنی پڑے گی، کوئی ٹائم لگے گا، اس کے بعد وہ جنریٹ ہوگا، کیا ہوگا؟ سو یہ کیا اور کیوں، اور یہ سوال انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، سو رسک آپ کے کیا ہیں، اس پہ میں نے کہا نا کوئی غور نہیں کرتا، کہ بیچ میں سردی بھی آئے گی، اور سردیوں میں کچھ علاقے آپ کے بند ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو وہاں سے اتر کے نیچے آ جاتے ہیں میدانی علاقوں میں، تو جو آپ نے رکھا ہے کہ اچھا میں فلاں جگہ سے میں تو کلام سے بڑا بزنس لے آؤں گا، تو کلام کا بزنس تو آپ کا 4 مہینے بند ہو جائے گا پرابلی، پھر کیا کریں گے؟ اوہو وہ تو مجھے خیال نہیں رہا جی، وائی اٹ ہیپنز ایوری ایئر۔ تو کوئی بھی پلان ہے آپ کا،
اس میں جو رسک کا ایلیمنٹ ہے اور اس رسک کو جس حد تک آپ میٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی ایک پلان چاہیے. یعنی ایک تو رسک کی آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے کہ کیا پاسبلی، وجہ سے مرفیز لا ہے نا، بڑا مشہور ہے زمانہ، کہ اف اینی تھنگ کین گو رانگ اٹ ول. یعنی اگر کوئی چیز کسی میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو کے رہے گا. ہم اسے اس توقع پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. یعنی میں بجلی کو ہاتھ لگاؤں گا تو باقی لوگوں کو تو کرنٹ لگتا ہے، مجھے نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے. سو اف اینی تھنگ کین گو رانگ اٹ ول. سو پلاننگ جب ہم چونکہ اپنی اس طرح سے اس لیول پہ کر ہی نہیں رہے تو ہم رسک کو تو غور ہی نہیں کرتے کہ اس میں کہاں کہاں پہ رسک آ سکتا ہے. اور یہ بڑے بڑے یعنی سینئر لیول پہ یہ ایشوز ہیں اور بڑی سرپرائزز نکلتی ہیں پھر اس کے بعد. کیوں ہو، یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، اب کیا کریں. انفورسین تو ہو سکتے ہیں نا، خدا نخواستہ کوئی وار کی سچویشن ہو گئی، کانفلکٹ ہو گیا، کچھ سیریس اس طرح سے کوئی معاملہ لا اینڈ آرڈر کا ہو گیا، وہ تو الگ ہے بات. لیکن جو چیزیں فورسی کی جا سکتی ہیں ہم ان کو بھی کاؤنٹ نہیں کرتے. ہم اپنی پلاننگ میں مگن ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پلان کر رہے ہیں اور بس جو ہم نے کر لیا ہے بس ہم کر کے رہیں گے اب. ٹھیک ہے. سو ہماری پلاننگ میں رسک کا ایلیمنٹ، میں باقی تو ابھی بار بار نہیں بات کرتا، ہماری پلاننگ میں رسک کا ایلیمنٹ کور نہیں ہوتا. یہ تو اب کوالٹی ایشورنس اور اس طرح کے لوگ پروڈکشن میں، چونکہ وہ ڈریپ بھی کہتی ہے اور انٹرنیشنلی بھی بہت گفتگو ہے، رسک انالیسز اور رسک میٹیگیشن کی بہت گفتگو ہے. لیکن وہ رسک کچھ اور طرح کے رسک ہیں اور وہ رسک ریلیٹیولی ڈیفائنڈ رسکس ہیں اور ان کو میٹیگیٹ کرنے کے طریقے بھی بہت حد تک ڈیفائنڈ ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں جو مارکیٹ سچویشن ہوتی ہے، جو آپ کے بزنس کی سچویشن ہے، جو فائنینشیل سچویشن ہے کارپوریٹ کی، جو ایچ آر سچویشن ہے کارپوریٹ کی، اس میں رسک کے ایلیمنٹ ہیں، وہ سارے کے سارے فورسین نہیں ہوتے. ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ہو تو سکتے ہیں نا، اور ہوتے ہیں. ہر وہ چیز جو ہو سکتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. تو اس لحاظ سے جہاں تک ممکن ہے، جس حد تک سوچا جا سکتا ہے، رسک کے ایلیمنٹس کو پلاننگ میں، اسٹریٹجی کی پلاننگ میں شامل کرنا چاہیے. تب آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ مکمل ہوگی اور تب آپ بہت حد تک چیزوں کو قابو میں رکھ سکیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.